آج چوتھا جمعہ ہے۔ آپ حضرات کے سامنے خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا تذکرہ کیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پہ جب آپ علیہ السلام پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ جب خاتم الانبیاء پہنچتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ جب آپ علیہ السلام پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ جب خاتم الانبیاء پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ ان انبیاء علیہ السلام کی ملاقاتیں آپ علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہو چکی تھیں۔ پھر آسمانوں پہ ملاقات کی حکمت اور وجہ کیا ہے، وہ حکمتیں اور وجوہات بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے جو دو پیغام دیے، ان دو پیغاموں کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلا سفر آپ علیہ السلام کا آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، میں نے عرض کیا تھا جب آپ علیہ السلام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا یہ انتہا ہے، آسمان و کائنات کا نظام چلانے والے جو فرشتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو یہ ان کی انتہا ہے، اوپر والے فرشتے نیچے کی طرف آئیں تو ان کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے فرشتے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو ان کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے فرشتے یعنی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور دیگر حضرات ملائکہ، اس کائنات کے نظام کو چلانے والے فرشتے جب نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو ان کی انتہا اور ٹھکانہ بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ تو ایک ہستی خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو عالم اسفل کی چیزوں کو بھی جنہوں نے دیکھا، عالم بالا کی چیزوں کو بھی دیکھا، عالم اسفل میں بھی چلے، عالم بالا کی طرف بھی چلے۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب آپ علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اب سواری بھی رک گئی، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی رک گئے، تمام منزلیں بھی رک گئیں۔ اب آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، مراد المشتاقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل تو میرا رفیق سفر ہے، مسجد حرام سے چلا ہوں مدینہ کی طرف تو آپ میرے ساتھ تھے، مدینہ منورہ سے چلا ہوں کوہ طور تک تو آپ میرے رفیق سفر تھے، کوہ طور سے چلا ہوں مدین تک تو آپ میرے رفیق سفر تھے، مدین سے چلا ہوں بیت اللحم تک تو آپ میرے رفیق سفر تھے، بیت اللحم سے چلا ہوں بیت المقدس تک تو آپ میرے رفیق سفر تھے، بیت المقدس سے چلا ہوں پہلے آسمان تک تو آپ میرے رفیق سفر ہیں، پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان تک پہنچا تو آپ میرے رفیق سفر ہیں،
दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक पहुंचा तो आप मेरे रफ़ीक़ सफ़र हैं। तीसरे आसमान से चौथे आसमान तक आया तो आप मेरे रफ़ीक़ सफ़र हैं। चौथे आसमान से पांचवा आसमान, पांचवें से छठा, छठवें से सातवां, इन तमाम सफ़रों और मंजिलों में आप मेरे रफ़ीक़ सफ़र हैं। लेकिन क्या वजह है, अब सिदरतुल मुंतहा आया, आप रुक गए, बुराक रुक गई, आगे आप जाने के लिए तैयार क्यों नहीं, आगे भी आप मेरे साथ चले। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह के महबूब, मैं एक पल के बराबर भी आगे नहीं जा सकता। अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मेरा जिस्म जल जाएगा, आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौका पर क्या खूब जुमला फरमाया था। फरमाया, लोगों, यहाँ जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया। जिब्रील अमीन कहते हैं एक पल के बराबर भी मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, एक बाल के बराबर भी मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे जाने के लिए तैयार नहीं, मैं अपना जिस्म जलवाने के लिए तैयार नहीं, मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते, ऐ अल्लाह के महबूब, मेरा जिस्म जलता है जल जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े होते हैं हो जाएं, लेकिन मैं आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जिब्रील अमीन भी रुक गए, बुराक भी रुक गई। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगला सफ़र शुरू करना है। अब आइए ज़रा देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से मुझे एक सवारी पेश की गई जिसका नाम था रफ़रफ़। उसकी हैयत कैसी थी, अब उसको किस तरह वजाहत के साथ बयान किया जा सकता है, अब इसके बारे में कोई रिवायात नहीं। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना फरमाते हैं, उस सवारी के पर्दों में मैं लिपटा हुआ आगे चलता हूँ तो गिरामी कदर सामीन सफ़र ऐसा है कि आवाज़ आती है, ऐ मेरे महबूब और मेरे ज़्यादा करीब हो जाए। अब कुर्बत किस तरह थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस सफ़र के अंदर जब मैं आगे चलता था तो मेरी चलने की कैफियत तो ये थी, मैं तो बुलंदी की तरफ जा रहा था। अब कैफियत ये है, मेरे सीने के अंदर मुझे सुकून महसूस हुआ, ठंडक महसूस हुई और मुझे लगता ऐसे था कि किसी ने मेरे कमर पर अपनी रहमत के हाथ और अपनी कुदरत का दस्ते मुबारक रख दिया है और मेरे लिए तजल्लियात और अनवारात और रहमत के दरवाजे खुल गए हैं। आगे सवारी होती है तो आवाज़ आती है, उदनु मिन्नी, महबूब मेरे और ज़्यादा करीब हो जाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं और ज़्यादा करीब होता हूँ। अब यहाँ एक आवाज़ आती है, ऐ अल्लाह के महबूब ज़रा रुक जाइए। अब यहाँ जब रुकने की आवाज़ आती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये आवाज़ आती है कि यहाँ रुक जाइए, अल्लाह आपको सलाम करना चाहते हैं, अल्लाह आपका इकराम करना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मुझे ये आवाज़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महसूस हुई। मैं हैरान हो गया, भाई अबू बकर की आवाज़ यहाँ कहाँ से आ गई। अबू बकर को तो मैं मक्का की धरती पे छोड़ के आया था, यहाँ तो जिब्रील भी नहीं आ सकता, मीकाईल भी नहीं आ सकता, इसराफील और इज़राइल भी नहीं आ सकता, वो भी मेरा साथ छोड़ गए सिदरतुल मुंतहा पे। और यहाँ अबू बकर की आवाज़, अबू बकर को तो मैं ज़मीन पर मक्का की धरती पे छोड़ के आया था, यहाँ अबू बकर की आवाज़ कैसे आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे जहन में ये बात आई तो फ़ौरन आवाज़ आई गैब से, ऐ अल्लाह के महबूब घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने एक फ़रिश्ता ऐसा मुकर्रर किया है जिसको अल्लाह ने ये आवाज़ दी है कि ये आवाज़ अबू बकर की आवाज़ है। और यह आवाज़ ऐसी अल्लाह ने दी है कि ड्यूटी लगी है कि तुमने जिस वक़्त हुजूर मेरे करीब आए तो तुमने सिर्फ ये दो जुमले कहने हैं कि ऐ अल्लाह के महबूब रुक जाइए, अल्लाह आप पर सलाम भेजना चाहता है, अल्लाह आपका इकराम करना चाहता है। और ये आवाज़ भी अबू बकर की आवाज़ अल्लाह ने फरिश्ते को दी ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जिस मकाम पर जिब्रील भी ना पहुँच सका, इसराफील इज़राइल भी ना पहुँच सका,
اللہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کو وہ قربت عطا کی ہے کہ جو قربت کسی اور کو نہیں ملی، یہ رفاقت صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے روکا گیا میں رک گیا، اللہ کی طرف سے سلام بھی آئے، اب اللہ کی طرف سے اکرام ہو رہا ہے۔ اب جب یار اپنے محبوب کے پاس جائے، اپنے محب کے پاس جائے، تو گرامی قدر سامعین دوست کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ تحائف لے کر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہیں اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت ہیں آپ علیہ السلام کے محب۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، جب ایک دوست دوسرے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ تلاش کرتا ہے، کوئی اچھی چیز تلاش کرتا ہے کہ جا کے اپنے دوست کی خدمت میں پیش کرو۔ اب آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے محب ہیں، تو اللہ رب العزت خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے میرے محبوب آئے تو ہو میرے پاس، کیا تحفہ لے کر آئے ہو، کیا ہدیہ لے کر آئے ہو؟ تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے اللہ میں آپ کے دربار میں 3 تحفے لایا ہوں، 3 ہدیے لایا ہوں، اور یہ تحفے ایسے تحفے ہیں جو آپ کے خزانے میں ہیں ہی نہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا، بھائی وہ کون سا تحفہ تھا، وہ کون سی چیز تھی جو اللہ رب العزت کے دربار میں ہے ہی نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کیا اللہ کی ذات کیا عبادت سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات رکوع سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات سجدے سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی ذات عاجزی اور انکساری سے پاک ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے اللہ میں آپ کی خدمت میں 3 تحفے لایا ہوں، اور یہ تحفے ایسے ہیں جو آپ کے خزانے میں ہے نہیں۔ اب وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا تحفہ کیا ہے، التحیات للہ، اے اللہ قولی عبادتیں لایا ہوں آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، والصلوات والطیبات، اے اللہ جانی عبادتیں آپ کے لیے لایا ہوں، مالی عبادتیں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اے اللہ میں زبان سے جو ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہوں، میں جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہوں، جو میں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اے اللہ وہ صرف اور صرف آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ اے اللہ جانی عبادت بھی آپ کے لیے، میں رکوع کرتا ہوں تو آپ کے لیے، سجدہ کرتا ہوں تو آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تیسرا تحفہ کیا لایا ہوں؟ فرمایا کہ وہ کیا ہے، والطیبات، فرمایا کہ وہ ہے مالی عبادت کا تحفہ، مالی عبادت آپ کے لیے ہے، قربانی پیش کرتا ہوں آپ کے لیے، مال پیش کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ 3 تحفے خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کیے، بدلے میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو 3 تحفے دیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے تحفے ہدیے ایک دوسرے کو دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بدلے میں آپ علیہ السلام کو تحفہ دیا۔ سب سے پہلا تحفہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ آپ پر میری رحمت ہو، وبرکاتہ آپ پر میری برکت ہو۔ آپ علیہ السلام نے 3 تحفے پیش کیے، بدلے میں اللہ نے حضور کو 3 تحفے عطا کیے۔ تو اب دیکھیے 3 تحفوں کے بدلے میں 3 تحفے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جب ایک یار اپنے دوسرے یار کو کوئی ہدیہ کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، محبوب جب تحفہ پیش کرتا ہے اپنے محب کو، تو محب کے ساتھ کوئی اور آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو محب کو دیا ہوا تحفہ اس کے یار دوستوں کو پسند آتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں یار تیرے محبوب نے جو یہ تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ تو مجھے دے دے۔ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں،
اس سے قیمتی چیز مجھ سے لے لو، کوئی اور چیز مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن محبوب کی دی ہوئی چیز میں دینے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محب اللہ رب العزت کو جب 3 تحفے پیش کیے تو اللہ رب العزت نے بھی اعلان کر دیا، اور یہ 3 تحفے میرے محبوب خاتم الانبیاء کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، یہ میں لوگوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے بندوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا، یہ میرے محبوب نے صرف میرے لیے ہی دیے ہیں، مجھے دیے ہیں، اب یہ میں مخلوق پر تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ التحیات للہ، قولی عبادت میرے محبوب نے پیش کی ہے تو صرف میرے لیے پیش کی ہے، اب یہ میں لوگوں پر تقسیم نہیں کرنا چاہتا، کسی ولی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، کسی کتب کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، کسی ابدال کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، کسی پیر فقیر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا کہ تم عبادت کرو، زبان کے ذریعے سے عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، تو صرف میرے لیے ہی کرنا ہے، میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، میرے محبوب کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ جانی عبادت کرنا چاہتے ہو، جانی قربانی پیش کرنا چاہتے ہو، رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے تو صرف اور صرف میرے لیے ہی کرو گے، میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں حالت یہ تھی کہ لوگ بادشاہوں کے تختوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، لوگ بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن محبوب کا دیا ہوا تحفہ اللہ نے مخلوق پر تقسیم نہیں کیا، اللہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب کی دی ہوئی چیز میں مخلوق پر تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ رکوع کرو گے تو مجھے کرو گے، سجدہ کرو گے تو مجھے کرو گے، اور مال خرچ کرو گے تو میرے نام پر خرچ کرو گے، میرے نام کے علاوہ کسی نبی کے نام پر نہیں، کسی صحابی کے نام پر نہیں، کسی اللہ والے کے نام پر نہیں، کسی کتب ابدال پیر فقیر کے نام پہ خرچ نہیں کرو گے۔ اگر ان کے نام پہ خرچ کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے، اگر ان کے نام پہ خرچ کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو آپ علیہ السلام کے 3 تحفے جو اللہ رب العزت کو ملے، اللہ نے اپنی مخلوق پر تقسیم نہیں کیا، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ نے جب 3 تحفے دیے، السلام علیک ایھا النبی، سلامتی کا تحفہ، ورحمت اللہ، رحمت کا تحفہ، وبرکاتہ، برکت کا تحفہ، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت جو مجھے دیتے ہیں میں اپنی امت پہ تقسیم کر دینا چاہتا ہوں، اپنی امت پہ تقسیم کرتا ہوں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے مجھے جو 3 تحفے ملے ہیں، آپ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میرے محب، اے میرے اللہ، آپ نے جو 3 تحفے دیے ہیں یہ صرف میرے لیے نہیں، میں اپنی امت پہ بھی تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تو نے سلامتی کا تحفہ دیا، تو نے رحمت کا تحفہ دیا، تو نے برکت کا تحفہ دیا، یہ تحفے صرف میرے لیے نہیں بلکہ تیرے نیک ان بندوں پر بھی جو عبادت کرتے ہیں، جو تیرے فرما بردار ہیں، جو تجھے سجدہ کرتے ہیں، جو تیری بات کو مانتے ہیں، جو میرے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سلامتی مجھ پر بھی ہو، تیرے نیک لوگوں پر بھی ہو، اللہ رحمت مجھ پر بھی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی ہو، اللہ برکت مجھ پر بھی ہو، تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ 3 تحفے حضور نے دیے، اللہ نے ان کو مخلوق پر تقسیم نہیں کیا۔ 3 تحفے اللہ نے آپ علیہ السلام کو دیے، تو آپ علیہ السلام نے ان 3 تحفوں کو اپنی امت پر پیش کر دیا، اپنی امت پہ تقسیم کر دیا۔ گرامی قدر سامعین، تحفے لیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت حاملین عرش، قرب و جوار میں رہنے والے فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس وقت انہوں نے یہ گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ کو ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے، آپ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ، مال خرچ کیا جا سکتا ہے تو آپ کے نام پر ہی کیا جا سکتا ہے، آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ، قربانی اگر دی جا سکتی ہے تو صرف آپ کے لیے دی جا سکتی ہے، آپ کے نام کے علاوہ کسی صحابی، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی کتب کے نام پر
نہیں دی جا سکتی۔ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول ہیں۔ گرامی قدر سامعین، تحفے تحائف کا جب تبادلہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کچھ اور انعام بھی عطا کیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک ان آیتوں کا اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ عطا کیا۔ اس کے اندر ایمانیات بھی ہیں، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جس کا ایمان پختہ ہوگا، جب وہ دعائیں مانگے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ دوسرا تحفہ اللہ نے دیا شفاعت کبریٰ کا۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، کل نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت ہر حالت یہ ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بھائی اپنی بہن سے، بہن اپنے بھائی سے۔ کوئی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو لالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ آج پتہ نہیں بنتا کیا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بالکل مطمئن ہوں گے۔ اب بڑے آپ حیران ہوں گے، بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مطمئن ہوں گے؟ تمام انبیاء پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری امتوں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نفسا نفسی کا عالم کیوں نہیں ہوگا؟ کسی نے کیا خوب مثال دی ہے، فرماتے ہیں دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت نے پوچھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، پہلی مرتبہ جب معجزہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ہاتھ کے اندر ہی عصای ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس ڈنڈے کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈنڈے کو زمین پر ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، ڈر گئے، تو قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے حکم ہوا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں، ہم اس کو پہلی حالت کے اندر لٹا دیں گے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ جس وقت فرعون اور اس کے درباریوں جادوگروں کے سامنے آئے اور اس وقت معجزہ ظاہر ہوا، ڈنڈے کو زمین پر ڈالا، بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا، تو اس سانپ نے ان کے تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرے نہیں، فرعون بھی ڈر گیا، جادوگر بھی گھبرا گئے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں ڈرے؟ آپ میں سے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بزرگ کیا کہے گا، جناب جھاکا اتر گیا سی، پہلی مرتبہ جب ڈرے، دوسری مرتبہ جھاکا اتر گیا سی تو اس وقت نہیں ڈرے۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جہنم کے حالات دیکھ چکے تھے، تو یوں سمجھے جھاکا اتر گیا تو کل قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نفسا نفسی کا عالم نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تحفہ عطا کیا۔ اے میرے محبوب، کل قیامت کے دن تمام امتوں کی شفاعت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ یہاں تیسرا تحفہ اللہ کی طرف سے جو ملا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان پر گئے تو فرشتوں کو قیام کی حالت میں دیکھا، دوسرے آسمان پہ گئے فرشتوں کو رکوع کی حالت میں دیکھا، تیسرے آسمان پہ گئے تو فرشتوں کو دیکھا کیا ہے سجدے کی حالت میں ہے، اور چوتھے آسمان پہ گئے تو فرشتوں کو حمد و ثنا کی حالت میں دیکھا، پانچویں آسمان پہ گئے تو فرشتوں کو دیکھا تسبیح تحلیل میں مصروف ہے، چھٹے آسمان پہ جب پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی عبادت عجیب ہے کہ ان کی نظریں، گرامی قدر سامعین، ان کی نظریں ہیں پاؤں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ تو یہ مناظر ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے۔ اسی طریقے سے فرشتے، بعض فرشتوں کی حالت یہ تھی کہ التحیات میں مصروف تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی
یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت عطا کر دے کہ جس کے اندر یہ تمام فرشتوں کی عبادتیں اس عبادت کے اندر آ جائیں۔ تو یہ عبادت اللہ نے نماز کی شکل میں عطا کی۔ نماز کے اندر قیام بھی ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، نماز کے اندر قعدہ بھی ہے، نماز کے اندر تسبیح و تحلیل بھی ہے، نماز کے اندر حمد و ثنا بھی ہے۔ نماز کے اندر جب آپ رکوع میں جائیں تو اس وقت آپ کی نظر آپ کے پاؤں پر ٹکی ہوئی ہو۔ یہ ساری عبادتیں اللہ رب العزت نے ایک نماز کی عبادت کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے، جاتے ہوئے میں نے کہا حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، جاتے ہوئے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپسی پہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آتے ہیں تو صرف ایک ہی نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے، باقی نبیوں سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کے اندر حکمت یہ تھی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے پھر خواہش ظاہر کی، نہیں اللہ اپنی تجلیات مجھے دکھا دیں۔ اللہ نے پھر فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خواہش ظاہر فرمائی تو اللہ رب العزت نے اپنی انوارات تجلیات کی صرف اتنی تجلی عطا کی ہے کہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اتنی اللہ ہے کہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اتنی اللہ نے تجلی بھیجی، نور کو بھیجا تو طور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں، میں تو تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اب جو گیا ہے تجلی کو برداشت کر کے اللہ رب العزت کے قرب سے ہو کر آیا ہے تو کیوں نہ میں ان سے ذرا ملاقات کر لوں، اس تجلی کو جو دیکھ کر آئے ہیں آج ان کی آنکھوں کا نظارہ کر لوں، ان کے چہرے کا نظارہ کر لوں، اس نور کو بھی دیکھ لوں جس نور کو برداشت کر کے آئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 50 سے 5 کروائے، اس سے بھی کم نمازیں کروانا چاہتے تھے، یہ امت محمدیہ کے خیر خواہ تھے۔ ہرگز نہیں گرامی قدر سامعین، جتنا اس امت کا اپنا نبی خیر خواہ ہوتا ہے دوسرا نبی کسی امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر انوارات اور تجلیات کو جو حضور برداشت کر رہے ہیں وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 5 نمازیں واپس لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہتے ہیں آپ دوبارہ جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، میں شرم محسوس کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ بھی اللہ چھین لے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 5 نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے پاس لے کر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، کم کراتے ہوئے 5 پر پہنچا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں ہوتی، ہر وقت ہم عبادت میں مصروف ہوتے، اب 50 سے 5 بچ گئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے میرے محبوب آپ اپنے صحابہ کو بتا دیجئے پڑھو گے 5 تمہیں ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تحفہ عطا کیا ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، تو امت محمدیہ کو چاہیے کہ اس تحفے کو، اس نعمت کو قبول کر لیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی ابتدا مسجد سے ہوئی ہے، تو امت محمدیہ کی معراج بھی مسجد کے اندر ہے، نماز مومن کی معراج ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو نماز کو یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے تحفہ ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس تحفے کو قبول کریں۔ اسی طریقے سے گرامی قدر سامعین،
آپ علیہ السلام نے جہنم کے مناظر دیکھا، نمازیوں کو کس حالت میں دیکھا، بے نمازیوں کو کس حالت میں دیکھا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو کس حالت میں دیکھا، علماء سو کو کس حالت میں دیکھا، امانتوں کو ہڑپ کرنے والوں کو کس حالت میں آپ علیہ السلام نے دیکھا، زنا خوروں کو کس حالت میں دیکھا۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک جماعت کی حالت یہ ہے، ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، کچلنے کے بعد پھر اصلی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے فرشتے، اے سید الملائکہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اس طرح کا ان کے ساتھ یہ حشر کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آگے چلا، ایک اور جماعت کو دیکھتا ہوں، اس جماعت کی حالت یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پتے کھا رہے ہیں، کانٹوں کو کھا رہے ہیں، جس طریقے سے ایک جانور اونٹ اور بکریاں کسی چیز کو کھاتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس سے آگے چلا، ایک اور جماعت کو دیکھتا ہوں، ان کی حالت یہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، ان کے سامنے پکا ہوا گوشت، لذیذ گوشت بھی سامنے پڑا ہے، اور اسی طریقے سے سڑا ہوا غلیظ ترین گندا گوشت بھی سامنے پڑا ہوا ہے۔ بھنے ہوئے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں، غلیظ اور گندے کچے گوشت کو، اسی طریقے سے سڑے ہوئے گوشت کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے وہ بد کردار لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر زنا خور بدترین عورتوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آگے گیا، ایک اور جماعت کو دیکھتا ہوں، ان کی حالت یہ ہے کہ اس جماعت کی کہ اپنے ہونٹوں کو کینچوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، اپنی زبانوں کو کینچوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے وہ علماء سو ہیں جو کہتے تو ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، باز و نصیحت لوگوں کو کرتے ہیں، لچھے دار تقریریں کرتے ہیں لیکن خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ایک اور جماعت کو دیکھا، ان کی حالت یہ ہے، خون کی نہر کے اندر وہ تیر رہے ہیں اور اسی طریقے سے پتھر کے ٹکڑوں کو نگل رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے اللہ کے فرشتے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو سید الملائکہ نے کیا کہا، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے وہ بد کردار لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آگے چلا، ایک اور جماعت کو دیکھتا ہوں، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گٹھڑا اٹھایا ہوا ہے لکڑیوں کا، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھتا نہیں ہے، لیکن پھر اور لکڑیاں ان پر ڈالی جا رہی ہیں، اٹھا سکتا نہیں، لیکن لکڑیوں کا ڈھیر بناتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی امانتوں کو تو رکھتے ہیں اور ان امانتوں کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اور امانتوں کو رکھتے جا رہے ہیں، ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس سے آگے چلا، ایک اور جماعت کو دیکھتا ہوں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پتھروں جیسے انگاروں کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر نگلے جا رہے ہیں اور ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ جتنا بڑے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ تو سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کی بدگوئی کرتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آج میں اور آپ توجہ کریں، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی
تلاوت کرنے والا ہے، ہر وقت مسجد میں گزرتا ہے، لیکن اس کی بھی حالت یہ ہے جب وہ کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھتا ہے کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے، فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے۔ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے اذان ہوئی، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے، 10-12 منٹ نماز کے اندر رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ نفل کے اندر مصروف ہو جائے، چاہیے تو یہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جائے، چاہیے تو یہ تسبیح کے اندر مصروف ہو جائے، چاہیے تو یہ استغفار کرنا شروع کر دے، لیکن کیا ہے مسجد کے اندر آ کر بھی 2 آدمی 4 آدمی مل کر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی بدخوئی کرتے ہیں۔ جو نیکی کرتے ہیں وہی نیکی یہاں رکھ کر خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہیں اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کے مناظر بھی دیکھے، جہنمیوں کے مناظر بھی دیکھے۔ تو گرامی قدر سامعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کرایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا، اللہ کی طرف سے تحفے ملے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تحفے امت میں تقسیم کر دیے۔ تو امت پر یہ ضروری ہے کہ اللہ